امام ابن الجوزی نے اس کو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے کہ there was this teacher, his name was شیخ شقیق بلخی. ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے حاتم. ایک دن وہ ان کے پاس آئے تو شیخ نے پوچھا اپنے اسٹوڈنٹ حاتم سے کہ تم نے مجھ سے کتنے سال پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے ساتھ 32 سال سے علم حاصل کیا ہے. تو شیخ نے پوچھا اوکے فائن، تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے مجھ سے اتنے سال پڑھا ہے، تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ اینڈ حاتم واز تھنکنگ فار اے وائل، اینڈ انہوں نے بولا کہ میں نے آج تک فار 32 ایئرز جو میں نے آپ سے پڑھا ہے، میں نے آپ سے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں. شیخ واز سرپرائز، ہی واز شاکڈ، ہی واز لائک تم نے میرا ٹائم برباد کیا، لائک یو نو آئی انویسٹڈ سو مچ ان یو، تم نے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں مجھ سے. حاتم نے بولا کہ شیخ I did not learn a lot from you، لیکن میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. سو شیخ واز لائک اوکے فائن، کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں؟ واٹ آر دوز 8 ایشوز جو تم نے مجھ سے سیکھے ہیں؟ حاتم نے بولا شیخ میں نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ قبر میں جانے تک، جب تک بندہ قبر میں پہنچ نہیں جاتا، وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے. میننگ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے. ہی کانٹ ٹیک ہم ان دا گریو. اس لیے میں نے اپنا محبوب، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا. سیکنڈ، دوسرا ایشو جو میں نے شیخ آپ سے سیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. پر جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو پڑھا، قرآن میں میں نے آیت کو پڑھا کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. سو جو چیز مجھے قیمتی لگی یا میرے ہاتھ آئی، I was able to get my hands on it، میں نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا تاکہ جو چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں وہ باقی رہ جائے، وہ محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو. تیسرا مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے، جب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو ڈرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو روک لیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اس کا مقام بنایا ہے. تو جب میں نے یہ بات ریئلائز کی، میں نے اس کے اوپر غور کیا، تو میں نے اپنی نفس کو برائیوں سے روک لیا، میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو روک لیا، اور میں نے اس بات پہ محنت کی کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لوں، یہاں تک کہ میرا نفس اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کے اوپر ڈٹ گیا. چوتھا مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی انکلینیشن، ان کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ، وہ منصب، ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے ان کو کبھی بھی خوشی حاصل نہ ہو، کبھی بھی کمپلیٹ سیٹسفیکشن حاصل نہ ہو، اور دیکھنے میں ان کو وہ عزت بھی نہ ملے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. اور جب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ خدا کے سامنے میں عزت والوں میں شمار ہو جاؤں. پانچواں مسئلہ شیخ، میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، بغض، نفرتیں، یہ سب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. دوسری طرف خدا کا فرمان دیکھا، جب میں نے ریلائز کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ میں نے لوگوں کے لیے ان کی جو رزق ہے، ان کا پروویژن ہے، اس کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے اس دنیا میں. تو
میں نے لوگوں سے حسد چھوڑ دی. I did not find any reason to be jealous of anyone. اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, بیکاز اگر میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر حسد کرتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم سے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ, ڈویژن پہ میں ناخوش ہوں. تو میں نے لوگوں سے تمام نفرتیں اور حسد چھوڑ دیے. چھٹا مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں, خون بہانے کی کوشش کر کے ان کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے ہیں. پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی طرف رجوع کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. بس میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں. ساتواں مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے, پروویژن حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں, وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جسٹ ٹو ہیو دیٹ پروویژن. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کو دیکھا, فرمان کو دیکھا کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. پھر میں نے ان باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میرے ذمے ہیں, اس رزق کی تلاش کے لیے خود کو ذلیل نہ کروں, ہیوملیٹ نہ کروں اور چھوڑ دوں, اور جہاں تک میری کوشش ہے جس چیز کو کرنے کی, میں اس حد تک کوشش کروں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے عزت دے. آٹھواں مسئلہ اور آخری مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا کہ ہر کسی کی ڈپینڈنسی یا تو اپنی جان کے اوپر ہے, اپنے مال کے اوپر ہے, اپنی اولاد کے اوپر ہے, اپنی تجارت کے اوپر ہے, اپنے پیسے کے اوپر ہے, اپنی ذہنی صلاحیت کے اوپر ہے, اپنی علم کی صلاحیتوں پر ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اوپر میری نظر پڑی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو جائے گا. تو میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی رہا. اور یہ سنتے ہی شیخ بلخی نے فرمایا کہ او مائی بلاوڈ اسٹوڈنٹ, اے میرے پیارے شاگرد حاتم, اللہ تمہیں ان سب کاموں کی توفیق دے. تم نے تو اصل میں ساری زندگی کے مسائل کو ان 8 مسائل میں ذکر کر دیا, اور اصل میں زندگی کے سارے مسائل ان 8 مسائل کے اوپر بیسڈ ہی ہیں. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو, کہ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو لک ایٹ لائف ڈفرنٹلی. اینڈ جب ہم ان مسئلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کی توفیق عطا کرے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.